کی پکار، یہ وقت ہے نا، وقت یہ پکار رہی ہے، آواز دے رہی۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم پر ہر نیا آنے والا دن مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے ابن آدم، میں نئی مخلوق ہوں، میں کل تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، یعنی قیامت کے دن تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، پس تم مجھ میں عمل خیر کرنا کہ میں کل تمہارے حق میں اسی کی گواہی دوں، اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکو گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح کے کلمات رات بھی دہراتی ہے، رات بھی کہتی ہے ہر مومن مسلمان کو مخاطب کر کے کہ میں ایک نئی مخلوق ہوں، مجھ میں نیک عمل کر ڈالو، قیامت کے دن میں اسی نیک عمل کے متعلق گواہی دوں گی، اور اگر گزر گئی تو قیامت تک تمہاری زندگی میں پھر نہیں آ سکتی۔ اور حقیقت ہے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے جو سیکنڈ گزر گئے واپس کوئی لا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا، قیامت تک نہیں آ سکتا۔ وہ جو زندگی اور جو لمحات اور جو وقت گزر گیا ہے کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اگر خشک درخت کو اپنے آنسو سے سرسبز کر دو تو کر سکتے ہو، لیکن گزرو وہ وقت تم نہیں لوٹا سکتے، بجز افسوس کے اور کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، تو اگر وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اسے لگا لے تو اسے ضرور لگانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے لیے وقت کی اہمیت کی طرف کتنا زور دیا ہے کہ وہ پودے بھی جلدی لگا ڈالو، تمہارے لیے نیکی کا سبب بن جائے۔ حساب و کتاب میں حاضر دینے سے پہلے جلدی وہ پودا لگا ڈالو اگر تمہارے پاس وقت ہے، تاکہ تمہارے لیے نیکی کا سبب بن جائے اس حساب و کتاب کے وقت۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے،